نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، ہم نے گناہ کے کام کیے ہیں، تو پتہ چلا ہمارا توحید یہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر مدد بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، بھروسہ رکھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بھروسہ رکھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھے۔ کتنے اہل حدیث گھرانے میں میں نے دیکھا عورتوں کو جب ان کی بیٹی کا پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، جب ان کی بہو کا پیٹ میں بچہ ہوتا ہے یا خود وہ ڈیلیوری ہوتی ہے، تو اس چیز کا پتہ کرنے کے لیے غیر کے پاس جاتے ہیں، اس چیز کا پتہ کرنے کے لیے دوسرے کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو دوسرے کے پاس تھماتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں دیکھو میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، مجھے بتاؤ۔ آج کل تو بہت سارے سسٹم ہو گئے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، مشین وغیرہ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہاتھ پکڑ کر کہہ دینا، میرے بھائیو ہم جانتے کہ اکثر یہ صحیح بھی ہوتے ہیں، اکثر یہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اگر عقیدہ آپ کا ہے تو آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے، آپ کا ایمان کمزور ہے۔ میرے بھائیو کتنے مسلمان گھرانے ایسے بھی دیکھے ہیں، اہل حدیث گھرانے ایسے دیکھے ہیں، جب ان کا بچہ بیمار پڑ جاتا ہے کالے دھاگے کا استعمال کیا جاتا ہے ان کے بچے کی خوبصورتی کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر لگ جائے، اس لیے انہیں ٹیکا لگوایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو جب کسی سے محبت ہو جائے، محبت کا تقاضا یہ کرتا ہے کہ ان محبت کے جوش میں آ کر اپنے ہاتھ میں ٹیٹوا کرتے ہیں، اپنے جسم کو دغواتے ہیں، جسم کو کاٹ کر ان میں نام لکھا جاتا ہے یا ٹیٹوا کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ چیز اگر آپ کر رہے ہیں تو اتنا یاد رکھیے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، ان لوگوں میں آپ کا شمار نہیں ہوگا، ان لوگوں میں آپ کا شمار نہیں ہوگا۔ اگر عمل صالح کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے تو میرے بھائیوں ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، ایمان میں کمزوری نہیں ہونا چاہیے۔ نماز قبول اگر کروانی ہے کہ ہماری نماز قبول ہو، ہماری عبادت قبول ہو، حج قبول ہو، تو عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے میرے بھائیوں، توحید مضبوط ہونا چاہیے۔ پہلے توحید پرست ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھے، اس کے بعد عمل صالح کیجیے۔ آئیے میں اب اپنے اس اصل بات پر آ رہا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، پہلا خلیفہ ہے جن کو عشر مبشرہ بھی کہا گیا، عشر مبشرہ میں شامل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں حضرت ابو بکر صدیق کا معمول یہ تھا کہ ان کا ایک غلام تھا جو کما کر لاتا تھا، محنت و مزدوری کر کے لاتا تھا، ان میں سے کچھ کھانا ان کو دیا جاتا، کچھ رقم دیا جاتا، کچھ چیزیں ابو بکر صدیق کو وہ پیش کرتے اور ابو بکر صدیق اس کو کھایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں کھا لی، کچھ چیزیں لائی ان کے غلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھا لی۔ غلام نے کہا اے میرے آقا ما ھذا تدری، کیا آپ جانتے کہ یہ چیزیں کیا تھی، حلال تھی یا حرام تھی؟ یہ جو مال آپ نے کھایا یہ حلال تھا یا حرام؟ یہ جو دولت میں نے آپ کو دی یہ حلال تھی یا حرام؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ نہیں۔ تو ان کے غلام نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں کہانت گڑھی تھی، تکہن تو میں نے کہانت گڑھی تھی، میں نے کہانت گڑھی تھی، حالانکہ اس وقت مجھے کہانت اچھی طرح سے آتی بھی نہیں تھی، میں نے کہانت گڑھی تھی۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی جا رہا ہے، ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی ہے اور ان کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میری بیوی کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، بیٹا ہوگا یا بیٹی؟ میں نے ان سے کہہ دیا کہ تمہارا بیٹا ہوگا۔ کچھ دنوں بعد ایسا ہوا کہ ان کا بیٹا ہو گیا اور اس نے خوشی کے موقع پر
جوش میں آیا اور کہا کہ میں نے فلاں شخص سے پوچھا تھا میرا بیٹا ہوگا یا بیٹی، تو اتفاق سے ان کا بیٹا ہوا، اور انہوں نے خوشی کے لیے، خوشی کے چوٹ میں مجھے یہ رقم دیا، خوشی کے چوٹ میں مجھے یہ پیسہ دیا، خوشی کے چوٹ میں مجھے یہ کھانا دیا، خوشی کے چوٹ میں مجھے انہوں نے یہ کھجور دی، میں نے وہ چیز لے لی اور آپ کو دے دیا اور آپ نے اسے کھا لیا۔ کہانت گڑی تھی۔ کوئی آدمی جا رہا اپنی بیوی کو لے کر اور کسی آدمی سے پوچھ لیا کہ بتاؤ میری بیوی ابھی اس وقت ڈیلیوری ہے، پیٹ میں بچہ ہے، لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ ابو بکر کے غلام جو تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بیٹا ہوگا، اور کچھ مہینے کے بعد پھر ایسا ہوا کہ ان کا بیٹا ہی ہو گیا۔ وہ آدمی سمجھا یہ یا تو بڑا پہنچا ہوا آدمی، انہوں نے کہا تھا بیٹا ہوگا، بیٹا ہو گیا، تو کچھ چیزیں لائی اور ان کے غلام کو دے دیا، اور وہ غلام پھر حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر دے دیے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھا بھی لیے۔ جب غلام نے کہا کہ ایسے ایسی بات ہے، میں نے کہانت گڑی تھی، جیسے یہ سننا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ کے اندر انگلیاں ڈالی، حلق میں انگلیاں ڈالی، اور حلق میں انگلیاں ڈالنے کے بعد جتنی چیزیں کھائی تھی قے کیا اور ساری چیزیں اگل دی، نگال لیا، ساری چیزیں اگل دی، نگالا نہیں بلکہ اگل دی، جتنی چیزیں کھائی تھی ساری چیزیں اگل دی، اور اپنے حلق میں اس وقت تک انگلی ڈالتے رہے جب تک کہ وہ چیزیں اپنے منہ سے نہ نکل گئی ہوں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ یہ تھی کہ حرام کا ایک لقمہ نہیں کھائیں گے، ہم اور آپ حرام کی کمائی کتنا کھا رہے ہیں، ہم اور آپ لوگوں کے مال کتنا کھا رہے ہیں، آج فلاں کی زمین ہڑپ رہے ہیں، آج دوسروں کے بینک لوٹ رہے ہیں، آج یہاں پہ ایسا کام، آج وہاں پہ ویسا کام، سینہ زوری، کوئی انسان کمزور ملا، کوئی خاندان کمزور ملا، ہم نے اپنے پسٹول دکھا کر، ہم نے اپنے دبدبے دکھا کر، ہم نے اپنا پاور دکھا کر اس کو کمزور کر دیا اور ان کا مال لوٹ لیا، ان کی دولت لوٹ لیے اور حرام کمائی پہ لگ گئے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے حرام کا ایک لقمہ کھانا گوارا نہیں کیا، جتنی چیزیں کھائی تھی وہ ساری چیزیں اگل دی۔ اس کے بعد ایک جملہ کا ان العبد اذا اخطا خطیۃ، جب بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، جب بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جب انسان برائی کرتا ہے، نکتت فی قلبی نقطۃ سودا، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایک سیاہ رنگ کا دھبا ڈال دیتا ہے، ان کے دل میں ایک دھبا ڈال دیتا ہے، وہ دھبا کالا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، تو وہ دھبا دھیرے دھیرے مٹ جاتا ہے۔ اگر وہ انسان بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے، تو وہ دھبا دھیرے دھیرے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کر لیتا ہے، وہ دھبا دھیرے دھیرے مٹ جاتا ہے۔ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا ہے، بار بار وہی گناہ کرتا ہے، بار بار حرام کھاتا ہے، بار بار شراب پیتا ہے، بار بار چوری کرتا ہے، بار بار ڈکیتی کرتا ہے، تو وہ دھبا دھیرے دھیرے اس کے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، پورا دل کالا پڑ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نیک عمل تھا یا نہیں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی انسان نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ جو بھی انسان نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ آئیے اور ایک واقعے کی طرف تمہیں لے کر چلتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی ہے۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
کیا انسانوں ہرگز نیکی نہیں پا سکتے ہو، بھلائی نہیں پا سکتے ہو، ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو، یہاں تک کہ وہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جس مال سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس مال کو اللہ کے راستے میں اگر نہیں دیتے ہیں تو آپ ہرگز نیکی نہیں پا سکتے ہیں۔ لیکن چندہ کی باری آئی، ہمارے پاس کچھ لوگوں کی سوچ تو یہ بھی ہو گئی ہے کہ کوئی اگر پرانا نوٹ ہے یا کسی کے پاس رزقیہ ہے اسی کو ہم نے چندے میں ڈال دیا، اسی کو ہم نے دان کی پیٹی میں ڈال دیا، یعنی جو اناج ہو، غلہ ہو، نکل گئی ہو، اچھے اناجوں سے اچھے بیجوں سے اس کو نکال کر چھانٹ دیا گیا ہو، خراب بیجوں کو، خراب رقم کو ہم مدرسے میں دیتے ہیں، خراب رقم کو ہم چندے میں دیتے ہیں۔ اتنا یاد رکھیے کہ آپ نیکی کے کام نہیں کر رہے ہیں، آپ نیکی کو حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو نیکی حاصل کرنا ہی ہے تو آپ وہ چیزیں اللہ کے راہ میں دیجئے جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ لیکن اتنا کیجئے، آپ کے پاس اناج کا غلہ ہے، ڈھیر ہے، اسی میں اٹھا کے دے دیجئے۔ اگر آپ کو اچھی چیز دینے میں اتنی قدر ہی ہے تو آپ ڈھیر میں سے اٹھا کے دے دیجئے۔ لیکن ہم اور آپ یہ کرتے ہیں، ہمارا معمول یہ بن گیا ہے، ہمارا دستور یہ بن گیا ہے، اسی اناج کے گلے میں جو ڈھیر لگی ہوئے ہیں ان ڈھیر میں ہم سب سے خراب اناج کو یعنی اچھے اناج کو الگ کر لیں گے، اور چونکہ جو خراب اناج نکلے گا، خراب غلہ نکلے گا، اسی غلے کو ہم مدرسے میں دیں گے، اسی غلے کو ہم مسجد میں دیں گے، اور اسی غلے کو ہم اپنا وصول نکالا کریں گے۔ اتنا یاد رکھے گا آپ نیکی کے کام نہیں کر رہے ہیں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت سنی، یہ آیت نازل ہوئی تو ان کے پاس ایک درخت ہے، ایک باغ تھا جن کا نام بیروہا تھا، جن کی نہریں شیریں ہوا کرتی تھی، جن کی نہریں خوشبودار ہوا کرتی تھی، مسجد نبوی کے قریب بالکل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت میں اکثر جایا کرتے تھے، اس باغ میں اکثر جایا کرتے تھے، وہاں کی پانی آپ نوش کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ اس مال سے محبت تھی، اس دولت سے محبت تھی، اس باغ سے سب سے زیادہ پیار تھا، اس باغ سے سب سے زیادہ محبت تھی، پیار تھا۔ ان کے نزدیک سب سے محبوب چیز ان کا باغ تھا، بیروہا نام کا۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے پاس ایک باغ ہے، میرے پاس ایک درخت ہے، میرے پاس ایک باغ ہے جن کا نام بیروہا ہے، میں اس بیروہا باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نازل ہوئی، میں اس آیت کے اوپر عمل کرتی ہوئی یہ بیروہا درخت اللہ کے راستے میں میں نے دے دیا، اللہ کے راستے میں میں نے صدقہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو طلحہ شاباش، اے ابو طلحہ شاباش، شاباش شاباش شاباشی دی۔ اس کے بعد کہا، اے ابو طلحہ، جتنی باتیں تم نے کہی میں نے اتنی ساری باتیں سن لی ہے۔ اے ابو طلحہ، ایک کام کرو، جاؤ اس باغ کو، اس درخت کو، اس باغ کو اپنے کنبوں میں بانٹ دو، اپنے قرابت دار میں بانٹ دو، اپنے عزیزوں میں بانٹ دو، اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ ابو طلحہ گیا اور اپنے عزیزوں میں وہ درخت بانٹ دیا، وہ باغ بانٹ دیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مرد نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی دے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے جنگ بدر کے موقع پر حارث کو قتل کیا تھا۔ کسی جنگ میں خبیب پکڑا گیا اور مکے کی گلیوں میں اعلان ہوتا ہے کہ خبیب کو گرفتار کر لیا گیا، خبیب کو قیدی بنا دیا گیا، خبیب کو ریش کر لیا گیا۔ کون ہے جو خبیب کو خریدنا چاہے؟ کون ہے جو خبیب کو خریدے؟ اعلان ہو گیا۔
हारिस के बेटे ने कहा, मेरे वालिद को, मेरे पिताजी को हारिस को कत्ल किया था, हम लोग इसे खरीद लेंगे। हारिस के बेटे ने खुबैब को खरीद लिया, खुबैब को खरीद लिया। इंतकाम लेना है, मेरे बाप को मारा है, इंतकाम लेना है। खुबैब को खरीदने के बाद कैदी बना लिया गया और मजबूत पिलरों से उनको बांध दिया गया, मजबूत सुतूनों से उसको जकड़ दिया गया, लोहे की जंजीर से उसको बांध दिया गया। हारिस की बेटी कहती है, दुश्मन की बेटी कहती है, मैं उनके पास एक मर्तबा बैठी हुई थी, खुबैब ने मुझसे कोई उस्तरा मांगा, कोई सामान मांगा बाल वगैरह काटने के लिए। उस जमाने में जो चीजें चलती थी, कैंची हो, ब्लेड हो, जो भी उस जमाने में चलती थी, खुबैब ने उनकी बेटी से मांगा। हारिस की बेटी ने वो उस्तरा दे दिया। उनके हाथ में कैंची है, ब्लेड है, जो भी उस जमाने में जो आला चलता था उनके हाथ में। इत्तेफाक से हारिस की बेटी का एक बच्चा खुबैब के पास चला गया और खुबैब के रान पे जाके वो बच्चा बैठ गया। कैदी है, दुश्मनों ने पकड़ कर रखा है और उनके गोद में कौन है? दुश्मन का बच्चा है। हारिस की बेटी डरने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि खुबैब उसको कत्ल कर डाले, कहीं ऐसा ना हो कि खुबैब उसका हत्या कर दे, इसलिए कि उनके पास आला है, जिस्म को काटने का, बाल को काटने का उनके पास आला है। खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, वो हारिस की बेटी, तुम ऐसा हरगिज मत सोचो, खुबैब ऐसा काम नहीं कर सकता है। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी अमानत है, मेरे पास है, मैं तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं करूँगा। आगे हारिस की बेटी कहती है, खुबैब को बांध दिया जाता, मजबूत पीड़ाओं से जकड़ दिया जाता, लेकिन खुबैब के पास अंगूर का खोशा होता, खुबैब के पास अंगूर का गुच्छा होता और खुबैब बांधे हुई हालत में अंगूर खाया करते थे। कहाँ से मिल रहा था? मेरा दुश्मन है, हम अपने दुश्मन को अंगूर खिलाएंगे। लेकिन ये अंगूर कहाँ से आ रहा था? ये अंगूर का खोशा कहाँ से आ रहा था? ये अंगूर का गुच्छा कहाँ से आ रहा था? ये अंगूर का खोशा, ये अंगूर का गुच्छा अल्लाह ताला गैबी तौर से खुबैब को दे रहा था, अल्लाह ताला गैबी तौर से दे रहा था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास जब बेमौसम फल आया करते थे, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आ रहे हैं? वअन्ना लकी हाज़ा, ये नेमत तुम्हारे पास कहाँ से आ रही है? तो मरियम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की जानिब से आ रही है। तो खुबैब के पास भी अल्लाह ताला गैब से ये चीज़ें दे रहे थे, गैब से अल्लाह ताला उसको अंगूर अता कर रहा था। उनके अंदर कौन सा ऐसा नेक अमल था? आइए देखते हैं। ऐलान होता है, खुबैब को कत्ल कर दिया जाए, खुबैब को फांसी दे दी जाए। एक मैदान में ले जाया गया और कहा, खुबैब अब तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, अब तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अरे खुबैब बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तुम्हारी अंतिम ख्वाहिश क्या है, आखिरी तमन्ना क्या है? मुजरिमों से पूछ लिया जाता है कि तुम्हें अब फांसी दी जाएगी, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अभी भी होते हैं जो लोग जेल गए हैं, जेलर ऐसा पूछते हैं कि तुम्हें अब कत्ल किया जाएगा, फांसी दी जाएगी, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बहुत से लोग ये कहते हैं, मुझे अपनी बीवी से मिलना, माँ से मिलना, बहन से मिलना है, फला शहर देखना है, फला चीज़ें खाना है। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन खुबैब ने कहा, मुझे अपनी माँ से नहीं मिलना है, अपनी औलाद से नहीं मिलना है, बल्कि क्या करना है? मुझे 2 रिकात नमाज अदा करना है। अंतिम इच्छा मेरी यही है कि आप मुझे 2 रिकात नमाज अदा करने दीजिए। ऐ कुफ्फारे मुशरिकीन, ऐ कुफ्फारे मक्का, आप मुझे 2 रिकात नमाज अदा करने का वक्त दीजिए, मौका दीजिए। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार मक्के वालों ने कहा, खुबैब तुम 2 रिकात नमाज अदा कर लो। खुबैब ने उसी जगह पे 2 रिकात नमाज अदा की, लेकिन नमाज को शॉर्टकट में अदा किया। नमाज में लंबी नहीं की, नमाज
میں اگر 5 منٹ کا ٹائم لگے تو خبیب نے 2 منٹ میں نماز ادا کی، 10 منٹ کا ٹائم لگے تو خبیب نے 5 منٹ میں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد کہا اے کافروں، اے کفار مشرکین، آج میں نے نماز جان بوجھ کر میں نے نماز ہلکی پڑھی، جان بوجھ کر میں نے آج نماز اس لیے شارٹ کر کے پڑھی، اس لیے مختصر پڑھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ خبیب مرنا نہیں چاہتا ہے، خبیب کو اس دنیا کی زندگی پسند ہے، خبیب کو دنیا کی زندگی پسند ہے، خبیب کو مال پسند ہے، خبیب کو حب المال و طول عمر، خبیب کو مال کی محبت پسند ہے، خبیب کو لمبی زندگی پسند ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو خبیب کو دنیا میں نرم گرم بستر پسند ہے، خبیب کو بیوی کی محبت پسند ہے، خبیب کو بچوں کی محبت پسند ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچو کہ خبیب مرنا نہیں چاہتا ہے، اس لیے نماز لمبی کر کے پڑھتا ہے، 5 منٹ اور مل جائے زندگی، خبیب چاہتا ہے کہ جلدی اس دنیا سے چلا جائے، اس لیے نماز شارٹ کر کے پڑھی، 10 منٹ کی جگہ 5 منٹ میں پڑھی، 5 منٹ کی جگہ 2 منٹ میں پڑھی۔ پتہ چلا خبیب کے اندر یہی نیک عمل تھا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے انگور کا خوشہ عطا کر رہا ہے، غیب سے انگور کا گچھا دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، خبیب اگر چاہتے تو نماز میں لمبی کر سکتے تھے، اس لیے کہ نماز میں لمبی کرتے تو انہیں 5 منٹ کی زندگی اور مل جاتی، لیکن خبیب دنیا کی زندگی پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جس طرح ایک مسافر چلتا ہوا جب تھک جاتا ہے کسی جگہ پہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں تھوڑی دیر سستانے کے بعد وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں میرا اصل مسکن نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ہے، خبیب جانتا ہے کہ اس دنیا سے ہمیں ایک دن جانا ہی ہے، تو آج میں کیوں لیٹ کروں، میں اپنے حقیقی رب سے ملنے میں تاخیر کیوں کروں۔ خبیب کو اس دنیا کی زندگی پسند نہیں تھی،